جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی نشریات مسکراتا رمضان. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور اب سلسلہ اسلامک ٹاک کا ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب. خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شکیل مدنی صاحب، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فائدہ کامران صاحبہ. آج ہم گفتگو کریں گے صدقات، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ پہ. یعنی زکوٰۃ اپنی جگہ وہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ آپ کس طریقے سے مالی امداد کر کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی مدد کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ ایک طرف چلے زکوٰۃ ہے وہ ہمیں دینی ہے تو فکسڈ اس کا نصاب ہے، ایک مقرر کیا ہوا، متعین کیا ہوا، لیکن انفاق فی سبیل اللہ انسان کے دل میں آتا ہے کہ میں دکھی انسانیت کی خدمت کروں، میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. کبھی کبھی آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ شاید محسوس ہوتا ہے کبھی ایسا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش نہیں ہے کسی بات پہ، یا میرے کام اس طرح نہیں بن رہے، تو آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا کروں. میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، تو کیوں نہ میں لوگوں کی امداد کروں. کیا درجات ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے، اور کیا اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفقوا فی سبیل اللہ. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا کلام پاک میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بیان فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی دل سے یا اپنی جانب سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے. خرچ کرنے کا جو توازن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سے طریقے بیان فرمائے گئے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کچھ مال تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. مثال کے طور پہ آپ نے راستے کے لیے مسافروں کے لیے کوئی ایسی سمت مقرر کر دی جہاں پر راہگیروں کو چلنے پر، پھرنے پر، آنے جانے پر کوئی تکلیف نہ ہو. یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے. ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی راستے کے اندر پانی کی سبیل لگا دی اور اس کو مقید نہیں کیا، بلکہ آپ نے مطلق کر دیا یہ راہ خدا کے لیے وقف ہے، میں نے یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی ہے تاکہ لوگ آئیں اس سے پانی پئیں، اپنی پیاس بجھائیں. تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. آپ نے مریضوں کے واسطے، جیسے آپ نے ہاسپٹلز میں جو ہے نا وزٹ کیا، آپ نے کہا کچھ ایسے مریض ہیں جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے علاج کرانے کی، تو آپ نے ان کے علاج کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ اپنے مال میں سے کچھ مال وقف کر دیا کہ اس مال سے ان غریب نادار لوگوں کی امداد کی جائے اور علاج اور معالجے کا کوئی ذریعہ بنایا جائے. یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. آپ نے کہیں دسترخوان لگوا دیا کہ جی میں اپنی جانب سے 5 مساکین کو، 5 فقیروں کو میں نے کھانا کھلانا ہے اللہ کے لیے، وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے. آپ نے کوئی اسکول بنا دیا فلاح و بہبود کے لیے کہ بچے فری تعلیم حاصل کریں گے، وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے. آپ نے مدرسہ قائم کر دیا کہ اس میں بچوں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے اور اس کے جو اخراجات ہوں گے میں اپنی جیب سے برداشت کروں گا. یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صدقات کے طریقے بیان فرمائے تو آپ کے سامنے ایک خاتون آئی، تشریف لائی، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آدمی بہت مالدار ہے، میرا آدمی کو اللہ نے وافر مقدار میں مال دیا ہے، وہ فراخ دلی کا مظاہرہ گھر میں تو نہیں کرتا لیکن باہر کے لوگوں پر بہت زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر
اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا بھی طریقہ ہے کہ بال بچے بیوی اولاد پر مال خرچ کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے میں نے طریقے راہ خدا میں خرچ کرنے کے بیان فرمائے ہیں یہ ایک طرف، اور اپنی آل اولاد پر مال خرچ کرنا یہ تمام طریقوں پر افضل رکھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کہ وہ جو اپنے بال بچوں پر خرچ ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ گھر والے تو بیچارے جو ہے نا امید لگا کر بیٹھے ہیں، اور باہر میری سخاوت کے ڈنکے بج رہے ہیں، میں باہر سخاوتیں کر رہا ہوں۔ تو نہیں، ہمارے دین اور شریعت نے پہلے ہمیں اپنے گھر کو فرمایا کہ پہلے گھر والے مستحق ہیں، پہلے گھر میں ڈھونڈیں، آپ گھر میں دیکھیں کون ہمارے مال کا، ہماری ہمدردی کا، ہماری دلجوہی کا مستحق ہے۔ بے شک۔ ایسا نہ ہو کہ گھر والے محروم رہے اور باہر والے سیراب ہوتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اعلان نبوت سے پہلے 40 سال اپنے خاندان والوں کو دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ سبحان اللہ۔ 40 سال اپنے خاندان، اور 23 سال جو آپ کی بقیہ زندگی کے بچے تھے وہ دنیا والوں کو دی۔ علماء فرماتے ہیں اگر یہ 40 سال بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر دنیا والوں کی نظر ہو جاتے تو دنیا سے کفر کا جنازہ نکل جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے، کاروبار بنا لیا ہے، یا لوگ کسی کو بیوقوف بنا کے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کے جاننے والے ہی آپ سے جھوٹی باتیں کریں گے، یا بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے اچھے سے ریسٹورینٹ میں وہ کھانا کھا رہا ہے جس کی آپ نے مدد کی تھی، یا کسی چیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضول خرچی کر رہا ہے، آپ نے سوچا یار میں نے تو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اس کی مدد کی کہ چلو ایک گھر میں راشن چلا جائے، ایک گھر میں چولہا جلتا رہے، پتہ چلا کہ میں تو جو ہے نا وہ میانہ روی اختیار کر رہا ہوں، اور جس کی میں نے مدد کی ہے وہ مدد سے اپنے کو اس کو زیادہ لوگوں کی سے مدد۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا ایسی صورت دیکھنے میں پوچھ کے بھی اگر آپ کو پتا ہو تو آپ کہیں یار میں تو اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، یار آپ یہ چاہے اس کا اللہ سے معاملہ، میرا اللہ سے معاملہ، تو میں اگر اللہ تعالیٰ سے میں خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، یہ دھوکہ دے رہا ہے تو بھائی دھوکہ ہی دے رہا ہے، میں تو دے دوں گا اس لیے، یا پھر نہیں کرنا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایسی بہت ہی صورتیں دیکھنے میں آئی ہے۔ جب ہمارے طالب علم کا دور تھا ہم دیکھتے تھے کہ لوگ بس اسٹاپ پر کھڑے ہو کر چندے کرتے تھے، ہم چندے اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ جب ہماری چھٹی کا وقت ہوتا ہم دیکھتے کہ وہی لوگ دوپہر کا کھانا بڑے سے اچھے سے ہوٹل میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں، اور جب ہم سے پوچھتے بھائی یہ تو تم چندہ مدرسے اور مسجد اور دیگر کاموں کے لیے کر رہے ہو، یہاں تو آپ مزے سے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو اور جو بل بن رہا ہے وہ ڈبہ کھول کے اس میں سے گن کے پیسے ادا کر رہے ہو، تو پھر وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جناب یہ تو ہماری دہاڑی ہے، یہ ہم اپنی دہاڑی نکال رہے ہیں۔ اب جب ہم یہ دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے اور سنا، تو ہمیں دھچکا لگتا تھا، یا اللہ اس پر بھی ایک مافیا بیٹھا ہے، اس کے اوپر بھی ایک ٹرینڈ کام کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی دہاڑی نکال رہے ہیں۔ تو دینے والے جو بیچارے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے دین کو سمجھ کے دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اپنا صدقہ دے رہے ہیں، اپنے بچوں کا صدقہ دے رہے ہیں۔ اگر وہ لینے والے دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں تو ان کا انجام بھی کل روز محشر دنیا والوں کے سامنے اللہ نے رکھنا ہے۔ صحیح بات۔ جہاں تک تعلق دینے کی ہے تو انسان تحقیق کر لے، آیا کہ میرا مال ایسا تو نہیں ہے مسکنڈوں میں جا کے جو ہے نا خرچ ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے میرے جو مال میں دے رہا ہوں یہ ضائع ہو رہا ہے، اور جو اصل اس کے جو مستحق ہیں وہ بیچارے محروم رہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہم عقل فراہم اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہر دنیاوی کام میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن جب دین اور شریعت کی بات آتی ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو لہذا شریعت نے بھی یہاں بھی حکم فرمایا ہے جب تم صدقات خیرات اپنی زکوٰۃ دو تو تحقیق کر لو آیا کہ تمہارے یہ جو مال ہے صدقات خیرات وغیرہ ہیں آیا یہ مستحق کو پہنچ بھی رہے ہیں یا نہیں، یا صرف اندھی تقلید کے قائل ہیں کہ آنکھیں بند کر لیے ہم نے تو دینا ہے، چاہے وہ چور کو دے دیا ہم نے، چاہے وہ سویپر کو دے دیا ہم نے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اس کے اہل ہیں جو اس کے مستحق ہیں وہاں تک تمہارا مال پہنچنا ضروری ہے۔ اور جہاں تک تعلق صدقات خیرات کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے
کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر خیرات کا جو سلسلہ رکھا ہے، مطلب اس سے ہے یہ ہے کہ امت میں سے بے قراری دور ہو. جو بیچارے غریب ہیں، بالکل بہت مالی پوزیشن میں بہت کمزور ہیں، تاکہ تمہارے صدقات خیرات ان تک پہنچتے رہیں تو غربت کا خاتمہ ہوتا رہے. صحیح. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ غیر مسلم یا ایسے لوگ اگر آپ مجبوراً کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی اگر غیر مسلم ہے لیکن وہ بہت زیادہ مستحق ہے، پھر کیا کریں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پر بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں یہاں پر اس چیز کو باور کرانے کے لیے فرمایا، اگر غیر مسلم تمہارے سامنے ہے، وہ غریب ہے، مسکین ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں اس کو اگر اپنے صدقات خیرات دوں گا یا اپنے مال میں سے کچھ حصہ اس کے لیے مختص کروں گا یا اس کی پریشانی کو دور کروں گا، بتقاضۂ بشریت تو وہ ٹھیک ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ میں مال و متاع اس پہ خرچ کروں گا، یہ کون سا اسلام کے قریب آئے گا. اس نے رہنا اپنی اسی بد مذہبیت میں ہے، ٹھیک ہے، لا دینیت میں رہنا ہے، یہ کافر ہی رہنا ہے اس کو. تو اس نقطہ نظر کو شریعت نے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ اپنے صدقات خیرات کو باطل نہ کرو. ٹھیک. ہاں، انسانیت کے تحت مجھے پتا ہے کہ اگر اس کی جان بچ جائے گی اور میرے اس عمل سے، تو وہاں شریعت نے اجازت دی ہے، وہاں اجازت دی ہے. لیکن ہم تن وقت یہ نہیں کہ آپ غیر مسلموں کی امداد کرتے رہیں اور وہ اپنے کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں. وہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوتا تھا غیر مسلموں کے ساتھ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سوچ اور یہ منشا ہوا کرتی تھی کہ یہ میرے حسن عمل سے اسلام کے قریب آ جائے. ھذا حسن الاسلام، یہ صدقات خیرات یہ اسلام کا حسن ہے، تاکہ غریبوں کی غربت جو ہے دور ہو جائے. اور غیر مسلموں کو وہ کریم آقا تھے جو ان کی نگاہ کام کرتی تھی، وہ ہمارے پاس نہیں ہے نگاہ. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ جب تشریف لے گئے تو حضرت عمر نے روکا، یا رسول اللہ یہ آپ کا مخالف تھا، یا رسول اللہ یہ منافقت کرتا تھا، یہ آپ کے دین کا بگاڑ پیدا کرتا تھا، آقا آپ اس کا جنازہ پڑھانے نہ جائیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہرحال انکار کرنے پر سرکار نے فرمایا، عمر میں نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے، اگر میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا اس کی برادری کا 1000 انسان مجھ پر ایمان لے کر آ جائے. وہاں سرکار نے جنازہ پڑھایا. وہاں حضور کی حکمت کاملہ تھی کہ حضور کی نگاہ ان کے دین اور اسلام پر تھی کہ میں اگر وہاں چلا گیا تو میرے اس جنازے پڑھانے سے اس کی قوم کے 1000 افراد مسلمان ہو جائیں گے، مجھ پر ایمان لے کر آ جائیں گے. یہ حضور کی حکمت ہے. اگر اسلام میں لانے کی نیت ہو تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ویسے صرف انسانیت کے لیے کر سکتے ہیں. تو وہاں شریعت نے نرم گوشہ رکھا ہے. اچھا. حسن اخلاق کا لحاظ رکھا ہے کہ ٹھیک. تمہارے اخلاق سے ہو سکتا ہے، تمہارے اس کریمانہ شفقت سے ہو سکتا ہے اس کے دل میں کچھ اسلام کے لیے نرمی پیدا ہو جائے. صدقہ جو ہے یہ بتا کے دینا پڑتا ہے یا آپ نے صدقہ نکالا؟ اب صدقے کی نیت ہی کافی ہے. بہت سے لوگ سر پہ گھماتے ہیں، ہاتھ پہ پاؤں پہ لگا کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، پھر چکر گھماتے ہیں. پھر یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیں. جہاں تک ہو سکے اس کی حتک نہ ہو، انسلٹ نہ ہو. جیسے آپ اپنے بچے کا بعض جگہ دیکھنے میں آیا. جی ہاں 7 چکر گھماتے ہیں، پھر ہاتھ پہ لگاتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لیلافے قریشین لافے وہ بھی پڑھتے جاتے ہیں. کیا شریعت نے نیت کا پاس رکھا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے بس وہ بڑے بوڑھوں کی مثالیں دیتے نا، یہ طریقہ بڑے بوڑھوں کا تھا. یہ اسار کے پیسے دے دیے جو وار کے. جی ہاں. اچھا، کسی کو آپ دے رہے ہیں تو کیا اس کو بتا سکتے ہیں بھائی صدقے کے پیسے؟ ہاں، جہاں تک ہو سکے تو بتا دیں. آپ کو یہ پتا ہو کہ میں اس کو اگر صدقات دوں گا، خیرات دوں گا، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے برا محسوس کرے، تو آپ اپنے دل میں نیت کر لیں. نیت ہی آپ کی کافی ہوگی، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے. دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، نہیں بتانا ضروری نہیں ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے بتائیں. آپ کو پتہ لگے کہ یہ میں اس کو صدقہ خیرات کہہ کے کہوں گا، لے گا نہیں ہے اور وہ مستحق بھی ہے کہ فلاں کے صدقے کے پیسے ان کی بلائیں ہمارے اوپر آ جائیں. جی تو اس لیے کیونکہ صدقات جو ہے وہ بلائیں، الصدقۃ رد البلا، بلائیں ڈالتا ہے. صدقوں سے بلائیں دور ہوتی ہیں.
بلائیں دور ہو جاتی ہیں. آپ جتنے صدقات دیں گے آپ کی بلائیں کٹ جاتی ہیں. اب کہیں نہ کہیں تو جاتی ہوں گی نا. کہاں جاتی ہے؟ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, ہمیں تو نہیں. خاتمہ ہوتا ہے ان بلاؤں کا, خاتمہ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتی ہیں, ڈسمس ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے جس کو دے دیں گے پتہ چلا ہم سے اتری اور وہاں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں, میں مذاق بھی کہہ رہا تھا, لیکن مطلب بلائیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی. لیکن بات وہی ہے کہ یہ اسار کر دینا, پھیر کر دینا, اس سے کوئی وہ نہیں ہے, لہذا نیت ہی کافی ہوتی ہے. نیت ہی کافی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شکیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل بھائی آپ سے درخواست کروں گا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت. بسم اللہ. منزل حق دیکھا, منزل حق آپ کا جس نے نقش پا دیکھا, آپ کا جس نے نقش پا دیکھا, لب ساختہ لب جب لکھا دیکھا, نام جب آپ کا لکھا دیکھا, شرم شرم کو نہیں آئی, اس نے پتھر کو بولتا دیکھا, اس نے پتھر کو بولتا دیکھا, اے شکیل اسوائے محمد میں, اے شکیل محمد میں, اجنبی کو بھی آشنا دیکھا, اجنبی کو بھی آشنا دیکھا, منزل حق کا راستہ دیکھا, آپ کا جس نے نقش پا دیکھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب. مفتی شاہد نعیمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خود سے نشریات. مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.